باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاقفین والرکع السجود صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امن بنا دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ جو تھی اس کو مقام نماز بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ تو آئیے آج کے سیشن میں یہ جو حج بیت اللہ کا خصوصی سیشن چل رہا ہے، اس میں ہم روشنی ڈالتے ہیں، ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ حج کی جو شروعات یعنی اس کا جو اوریجن جو ہے وہ کہاں سے ہوا اور حج کا مقصد کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو حج کی جو بنیاد ہے، جو اوریجن ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی میراث، ان کی لائف اور لیگیسی جو ہے وہ حج کی بنیاد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جن کو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک سمبل تھے، وہ ایک سائن تھے، وہ ایک نشانی تھے اللہ کی وفاداری اور قربانی کا جو پیک ہوتا ہے سیکریفائس کا، اس کی نشانی جو ہے وہ سب سے زیادہ وفاشار جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو تو ہم بالکل 5 یا 10 منٹ کے اندر نہیں سمیٹ سکتے، تو حج کی اوریجن کو سمجھنے کے لیے ہم ابراہیم علیہ السلام کے جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز والی یعنی جو آزمائشوں والی زندگی میں وہاں سے شروع کرتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوتا ہے اور وہ بی بی ہاجرہ اور اپنے بالکل نیو بورن بیبی کو جو ہے وہ ایک بے آب ہو گیا یعنی ایک بالکل ڈیزرٹ اور بیرن آئسولیٹڈ پلیس پر جو ہے وہ چھوڑ کر آتے ہیں۔ تو جب وہ وہاں پہ ان کو منیمم سپلائز کے ساتھ، اب آپ سوچ لیں کہ یہ وہ قدیم زمانہ ہے جہاں پہ ریسورسز جیسے آج ہمارے پاس ہے اس طرح سے ریسورسز نہیں ہیں، ایسے زمانے میں جب وہ اپنی بیوی اور بالکل نیو بورن بیبی کو وہاں پہ چھوڑتے ہیں، تو جب وہ وہاں سے چلنے لگتے ہیں تو بی بی ہاجرہ ان سے پوچھتی ہے کہ آپ ہمیں یہاں پہ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ خاموش ہوتے ہیں۔ جب بی بی ہاجرہ ان سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جی اللہ کا حکم ہے، تو بی بی ہاجرہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اور ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد جو پانی اور جو بھی کھانے پینے کی چیزیں تھیں سپلائی ختم ہو جاتی ہے، اور بچہ جو ہے وہ تل ملا کر کے جو ہے وہ رونا شروع کرتا ہے۔ جب بچہ روتا ہے تو جو ماں ہے اسے برداشت نہیں ہوتا، اور وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ جو ہے وہ چکر لگانا شروع کرتی ہے، اور جب وہ 7 چکر لگاتی ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے، پیچھے پلٹ کر جب دیکھتی ہیں تو وہاں پہ جو ہے پانی کا جو سپرنگ یا فوارہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، وہ فوراً جو ہے وہ وہاں پہ لپک کر آتی ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ زمزم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایز اے تحفہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں تھیں اس کے عوض اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے جو ہے وہاں پہ زمزم کا جو فوارہ یا جو فاؤنٹن تھا وہ بہنا شروع ہو گیا۔
یہ ایک ڈیزرٹ ہے، یعنی اور ڈیزرٹ میں پانی کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور سلولی یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ قافلے جو وہاں سے گزرتے تھے وہ وہاں پہ بسنا شروع ہو گئے، اور مکہ کی جو سٹی تھی وہ آباد ہو گئی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آتے جاتے رہے، مکہ آباد ہوا۔ جب اسماعیل علیہ السلام ٹین ایجر یعنی اپنی جوانی کو پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پھر سے آزمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ایک خواب میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے مانگ رہے ہیں کہ جو تمہاری سب سے پیاری چیز، سب سے عزیز چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ اور یہ خواب مسلسل آتا گیا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے سب سے عزیز تر جو تھا وہ ان کی اولاد، جو ان کو بڑھاپے کی عمر میں ملی تھی، وہ اولاد تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ حضرت اسماعیل کو لے کر کے قربانی کرانے کے لیے جو مینا کے پہاڑیوں میں چلے گئے، اور جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ ابا جان، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے تو آپ اس کو آرام سے کر گزریے گا، میں آپ کے راستے میں بالکل نہیں آؤں گا۔ یعنی یہاں پہ ایک فرمانبردار بیٹا اور ایک بہت ہی لونگ جو فادر ہے، ان کا بھی ایک ٹیسٹ والا مقام تھا، اور وہ دونوں اس میں کامیاب ہو گئے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وہ بہت ہی ایک اہم کام لیا، یعنی کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کا، کعبۃ اللہ کو کنسٹرکٹ کرنے کا کام۔ جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ توحید کے یونیورسل کانسیپٹ کو جب ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا، وہ ان سارے آزمائشوں سے گزرے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے توحید کا مرکز بنانے والا کام جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے لیا، اور ان دونوں نے مل کے جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ اور وہ اتنا ایک عظیم کام، یعنی ایک بہت پراؤڈ مومنٹ تھا دونوں کے لیے کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے جو توحید کا مرکز ہے اس کو قائم کرنے کا کام کر رہے تھے۔ لیکن ہم حال یہ دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی تعمیر کا کام کر رہے تھے تو ان کی جو دعائیں تھیں، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے، اور جو دعائیں تھیں، اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو ان کو کھانے کے لیے میوے عطا کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہوں گا میں اس کو بھی یہ ساری جو نعمتیں ہیں وہ ساری میں کافروں کو بھی عطا کروں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے لیے تیار بھی کروں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے، چونکہ یہ مرکز تھا توحید کا اور یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے آنے کے گنجائش تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے رزق کے لیے بھی دعا کی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو دعا تھی، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو وہ ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے، اے پروردگار ہم سے یہ خدمت جو ہے اس کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی یہ پراؤڈ مومنٹس تھے لیکن بہت ہمبلنگ مومنٹس تھے، یعنی عاجزی اور انکساری والے گھڑیاں تھیں، اور وہ بہت دردمندانہ انداز کے ساتھ یہ خدمت انجام دے رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو تو قبول کر۔ پھر اس کے بعد جو ان کی دعا آتی ہے کہ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا، اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابعی فرمان بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے سکھا اور رحمت اور مغفرت سکھا، اور بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، ایک نئی امت کے لیے بھی دعا کی، حج کے مناسک سیکھنے کے لیے بھی جو ہے وہ دعا کی،
اور پھر اس میں جو سب سے اہم دعا تھی، اے ہمارے رب ہم میں انہی میں سے، یعنی ہماری آگے آنے والی جو جنریشن ہے ان میں سے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما، جو اس پر تیری آیتیں تلاوت فرمائیں گا اور جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گا اور ان کو خوب پاک صاف کر دیں گا، بے شک تو غالب اور تو حکمت والا ہے۔ تو یہ ساری دعائیں تھیں جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ تو یہاں پہ جب جن کو بھی اللہ تعالیٰ یہ سعادت دے رہے ہیں کہ وہ حج بیت اللہ کو جائیں، تو ضرور اس کی اوریجن اور اس کی جو ہسٹری ہے اس کو سمجھ کر کے جائیں، ورنہ وہاں پہ جانے کے بعد بھی جو ہے ہم وہ جو احساسات، وہ جو فیلنگز ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کے جو کوششیں تھیں، جو محنتیں تھیں، اس کے جو اصل جو آبجیکٹیو ہے یا جو اصل مقصد ہے، ہم اس کو نہیں پہچان پائیں گے۔ ہم میں سے جو بھی لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے نکلے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، جب ہم حج بیت اللہ کی تیاری کرتے ہیں تو کورسز اٹینڈ کرتے ہیں اور پوری طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو یا ہم سے کوئی ایسی نالج نہ چھوٹے جس سے ہمارے حج جو ہے وہ ناقص ہو جائے۔ یعنی جو ریچولز ہے، جو رسمیں حج کی، اس کو سیکھنے کی بہت کوشش کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن اس کے دو اسپیکٹس ہوتے ہیں ہر عبادت کے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو ریچولز ہوتے ہیں، اس کے جو کسٹمز ہوتے ہیں، اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو آبجیکٹیو ہے، اس کا جو پرپز ہے۔ ابھی ہم فی الحال حال ہی میں جو ہے رمضان کے مہینے سے باہر آئے ہیں، اور رمضان میں روزوں کی جو عبادت تھی اس کا بھی ایک مقصد تھا۔ ایک تو اس کے ریچولز تھے، لیکن اگر ہم نے ریچولز کو پورا کیے اور اس کے مقصد کو فلفل نہیں کیا تو پھر یعنی مقصد اس کا کیا تھا؟ تقوی حاصل کرنا، تو پھر وہ جو ہے وہ انکمپلیٹ رہ جاتا ہے۔ حج میں بھی یہی چیز ہے کہ اگر آپ حج کے جو ریچولز ہیں، جو رسوم ہیں، اگر صرف انہی کو کر کے آ جاتے ہیں اور اس کے مقصد کو نہیں پاتے ہیں تو پھر حج تو جو ہے وہ فلفل ہو جائیں گا، لیکن جو چینج حج ہمارے اندر لانا چاہتا ہے، وہ یہ جو عبادت ہمارے اندر لانا چاہتی ہے، وہ فلفل نہیں ہوں گی، وہ اچیو نہیں ہوں گی، وہ حاصل نہیں ہوں گی۔ تو آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حج کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کون سے۔ تو میں نے یہاں پہ جو ہے 4 آبجیکٹیوز کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ قرب الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت، تطہیر قلب یعنی اپنے قلب کو صاف کرنا، اپنے نفس کی صفائی، اپنے دل کی صفائی۔ 3rd پوزیشن پہ ہے ذکر اللہ، اور 4th ہے امت کا درد۔ تو یہ 4 آبجیکٹیوز ہے، قرب الہی، تطہیر قلب، ذکر اللہ اور امت کا درد۔ تو آئیے ہم ان پہ تھوڑا سا ان 4 آبجیکٹیوز پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ قرب الہی یعنی قرب یعنی قرابت، کلوزنس، یعنی کسی کے اتنے کلوز ہو جانا جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن سے ہمیں عقیدت ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے قریب ہو، ہم ان کو قریب سے جانیں، ہے نا۔ یا اب جیسے ہمارے جو انسانی رشتے ہوتے ہیں، یعنی ماں باپ کا رشتہ یا اسپاؤسز والا رشتہ، یعنی اپنے جوڑوں والا رشتہ، یا بچوں کا یا فیملی کا، یہ سارے جو رشتے ہیں، یہ ان رشتوں کو فلفل کرنے کے لیے ہیومن بینگز کے اندر، انسانوں کے اندر ایک ارج ہوتی ہے، ایک ڈیزائر، ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کے قریب رہیں، ہم ان کو فیل کریں، فزیکلی بھی قریب رہیں اور مینٹلی بھی، یعنی ایموشنلی بھی ہم قریب رہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت کے لیے وہ کون سے ارینجمنٹس کیے ہیں کہ جب انسان حج بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے تو وہ کس طرح سے اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ سائنز یا کچھ سمبلز، کچھ نشانیاں جو ہے وہ رکھی ہے، جو اللہ کی پہچان یا اللہ کی کلوزنس جو ہے اس سے ہمیں واقفیت کراتا ہے، اس سے ہمیں ایسوسیٹ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل جیسے ہم
مینار دیکھتے ہیں تو ہمیں فوراً پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہاں پہ مسجد ہے، تو یہ مینار جو ہے وہ مسجد کا جو ہے وہ سائن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 4 سائنز یہ رکھے ہیں، یعنی اپنے قربت کے لیے۔ ایک تو ہے قرآن، کعبہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی تعلیمات، اور نماز۔ تو یہ 4 طریقے ہیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی، یعنی یہ 4 سائنز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی قربت کو فیل کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں سے اگر ہم کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں تو جب ہم حج کے پروسیڈنگز میں سب سے پہلے جو اللہ کی نشانی ہے وہ کعبہ ہے، پھر وہاں پہ صفا مروہ کے جو پہاڑ ہے، مقام ابراہیم، زمزم، مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ سارے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور جب بندہ حج کے دوران ان نشانیوں کے قریب پہنچتا ہے، جب کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑتا ہے، جب حجر اسود کو فیل کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے، اگر ٹچ نہ بھی کرنے کا موقع ملے، ان کی جو پروکسیمیٹی ہے، ان کا جو کلوزنس ہے، وہ احساس دلاتا ہے کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہے، بہت قریب پہنچے۔ اور یہاں سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قربت نہیں ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو قرابت دار بندے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، ان کی وفاداری، ان کی سنسیئرٹی، ان کی قربانیاں، ان سب چیزوں کو جو ہے وہ حاجی فیل کرتے ہیں۔ تو حج کا سب سے بڑا پرپز یہ ہے کہ قرب الہی، اللہ تعالیٰ کی کے قرب کو جو ہے وہاں پہ جانے کے بعد حاصل کرنا۔ اگر حج پہ جانے سے پہلے جو ہمارا لیول تھا اللہ تعالیٰ کے کلوزنس والا، اگر حج سے آنے کے بعد وہ اس سے نہیں بڑھا، جو اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ حاصل کیے بغیر جو ہے وہ بندہ آ گیا۔ جو سیکنڈ آبجیکٹیو ہے حج کا وہ یہ ہے تطہیر قلب۔ انسانی قلب کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت یا انسان کے قلب میں جو ہے 2 قسم کے ٹریٹس رکھے ہیں۔ ایک تو جو ہے وہ جانوروں کی جو ٹریٹس ہے وہ ہے، یعنی جانور اور اینجلز یعنی فرشتوں کے درمیان جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ٹریٹس رکھے ہیں۔ اور انسان کو ہمیشہ یہ کرنا چاہیے کہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہے، یعنی جو جانوروں والی اس کی صفت ہے، جیسے کروئل بننا یا ظلم کرنا یا چالاکی دکھانا، یہ جو ٹریٹس ہے، جو نیگیٹو ٹریٹس ہے، ان کو چھوڑیں اور پازیٹیو ٹریٹس یعنی اینجلک جو فرشتوں والی جو صفت ہے اس کی طرف جانا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے دوران یعنی یہ جو پاکی ہے، قلب کی جو پاکی، اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ حج کے لیے جب احرام باندھتے ہیں تو 3 چیزوں سے منع کیا گیا کہ رفث، فسوق اور جدال۔ تو یہ اس طرح یہ ان تینوں ایکٹیویٹیز سے کس طرح سے جو دل ہے اس کی پاکی کس طرح سے حاصل ہوتی ہے اس پہ ہم غور کرتے ہیں۔ رفث یعنی سیکشول جو ڈیزائرز ہے ان سے دور رہنا۔ تو یہاں پہ جب ہم کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جب طواف کر رہے ہیں یا جتنے بھی حج کے جو اراکین ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی سیگریگیشن نہیں ہے، عورتوں کے چہرے بھی کھلے ہیں اور سب مل جل کر کے کر رہے ہیں، یعنی چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ اب ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ یہ کیا ہے کہ اپنے جو شہوت ہے اس پہ کس طرح سے قابو پانا، یعنی ٹرین کر رہا ہے ہمارے اینیمل انسٹنکٹ کو کہ انسان اس کا غلام ہو کر کے نہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ رفث سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اس کی پاکی کا کام۔ فسوق جب حج میں طواف یا جتنے اراکین کر رہے ہیں اس وقت ہمارے اطراف ہر قسم کے بندے ہوں گے۔ کوئی ہم سے اسپیشلی اگر ہم سمجھو UK سے جا رہے ہیں تو ہمارے اندر ایک غرور آ سکتا ہے کہ ہم ویسٹ سے جا رہے ہیں، ہم
برٹش نیشنلز ہیں اور وہاں پہ جو آ رہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے لوگ آ رہے ہوں گے. تو اس طرح کے بھی جب انسانوں کے بیچ ہوتے ہیں تو یہ ایریگنس جو ہے یہ ہمارے درمیان آ سکتا ہے. تو اس کو بھی ختم کرنا یعنی فسوق ڈس اوبیڈینس سے بچایا گیا. اور تھرڈ چیز جو ہے وہ ہے جدال سے یعنی فائٹنگ سے. جب انسانوں کے درمیان ہوتے تو بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ لڑ پڑتے ہیں. اور جو حج پہ جو گئے ہیں یا جو عمرہ پر بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ جب لوگوں کے بیچ ہم ہوتے ہیں تو بہت زیادہ آرگیومنٹیٹیو اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آبجیکٹو حج کا ہے کہ آپ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کریں اینڈ رائز ابو یعنی اپنے جو سینوں کو اپنے دلوں کو اپنے قلب کو جو ہے وہ پاک کریں. تو یہ بھی ایک آبجیکٹو حج کا ہے. جو تھرڈ آبجیکٹو ہے حج کا وہ یہ ہے کہ ذکر اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا. جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم حج پہ ہی جائیں، لیکن جیسے ہم عام طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے جیسے تسبیحات ہے، نماز ہے، قرآن ہے اور جتنی بھی عبادات ہے یہ سارے اللہ کے ذکر کے لیے ہی بنائے. یہ ہمیں اللہ کے تعلق سے ریمائنڈر دیتے ہیں، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. لیکن جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ایسے مقامات یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی جو یاد ہے وہ سب سے آگے بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں انسانوں میں جو اللہ کو یاد کرتا اور جو اللہ کو نہیں یاد کرتا اس کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے وہ زندہ ہے اور جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے وہ مردہ ہے. تو یہاں پہ جب عرفات کا میدان یا مزدلفہ کا میدان، محشر حرم، یہ ساری جگہوں پر جو ہے جانے کے بعد وہاں پہ کوئی اور خاص عبادات جو ہے اس کے تعلق سے نہیں بتایا گیا، بلکہ صرف جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنا اور ریفلیکٹ کرنا. آگے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پرانے زمانے میں جب لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو وہاں پہ بیٹھ کے اپنے باپ داداؤں کی تعریف کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف اللہ کے نام کو بلند کرنا. تو حج کا ایک پرپز یہ بھی ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ انسانی زندگی جو حاجی ہے اس کی زندگی میں اور بھی زیادہ بڑھ جائے. فورتھ جو آبجیکٹو ہے حج کا وہ ہے امت کا درد. اور اس میں یہ ہے کہ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو مختلف ملکوں سے مختلف زبانوں کو یا بولنے والے ڈیفرنٹ کسٹمز کو فالو کرنے والے ہر طرح کے مسلمان جو ہے وہ وہاں پہ آتے ہیں، جن کی زبان ڈیفرنٹ ہے، جن کے کھانے پینے کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے، ایوری تھنگ از ڈیفرنٹ. لیکن جو ایک کامن چیز ان سب کے بیچ میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے کلمے پر جو ہے بیعت کیے ہوئے لوگ ہیں. ہم سب کے بیچ جو کامن چیز ہوتی ہے وہ ہمارا دین اور ہمارا ایمان ہے. تو وہاں پہ جانے کے بعد جو حج کا ایک بہت اہم پرپز یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا اور مسلمانوں کے جو پرابلمز ہے، جو ایشوز ہے اس کو ہم کس طرح سے ایڈریس کر سکتے ہیں، مسلمانوں کے اندر ایجوکیشن کو کیسے پھیلا سکتے ہیں، مسلمانوں کو کس طرح سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے، کس طرح سے تعصب سے بچا جا سکتا ہے. یہ بھی جو ہے یہ ایک حج کا بہت بڑا مقصد ہے کہ ہمارے اندر امت کا درد ہو. تو جب حاجی لوٹ کر آتا ہے تو اس کے اندر وہ امت کا درد اور امت کا پین جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو یہ اس سیشن میں ہم نے کوشش کی ہے کہ حج کی جو شروعات ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اور حج کا جو مقصد ہے اس کو سمجھنا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے مقصد کو سمجھ سکیں اور حج کے جو رسم ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے مقصد کو بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.